زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. حضرات محترم، سورہ مبارکہ مومنون کی ان آیات کی روشنی میں صلاۃ الخاشعین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ایک دو مزید یعنی نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ تاکہ اس بحث کو مکمل کریں بلکہ آگے کی طرف لے کے جائیں. ایک چیز یہ ہے کہ صلاۃ الخاشعین کیا تمام لوگوں کی برابر ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی یہ اگر انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی میں یعنی حاصل نہ کر سکے، صلاۃ الخاشعین جو ہے نہ پڑھ سکے، تو پھر اس کے جو نتائج کیا نکلتے ہیں زندگی کے اندر. یہ دو چیزیں سوالات ہیں جو ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز جو ہے کہ کیا سب لوگ جو ہیں وہ ان کی اگر وہ صلاۃ الخاشعین کی طرف جائیں تو وہ برابر ہیں؟ تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سب کی صلاۃ الخاشعین برابر نہیں ہوتے. جیسے سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا، سب کا تقوی برابر نہیں ہوتا، اسی طرح سے اس کے نتیجے میں جو اس کی پروڈکٹ ہے صلاۃ الخاشعین جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. جس قسم کا ایمان ہوگا اور جس قسم کی تقوی کی صلاحیت ہوگی، اسی قسم کا انسان کا اعمال صالحہ کی پروڈکٹ اسی قسم کی سامنے آئے گی. اعمال صالحہ میں سے خود ایک نماز بھی ہے. تو اگر انسان کا ایمان کے درجات ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ یکساں ایمانی صلاحیت نہیں رکھتا اپنے اندر، تو اگر ایمان جو ہے جیسے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، تو جو 10ویں درجے کے لوگ ہیں ان کے پاس جو صلاحیت ہوگی اور وہ اسی کے صلاحیت کے مطابق اپنے تقوی کے لیے نفس کی خواہشات کے مخالفت کی مشقیں کریں گے، تو ان کے پاس جو چیز خلوص سے نیت ابھر کے آئے گی، ان کے پاس جو تزکیہ ہوگا، وہ دوسرے لوگوں کے پاس 9ویں درجے پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی. کیونکہ ایک انسانی زندگی کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کچھ کام انسان نے کرنے ہیں، کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کہ جاہدوا فینا ہم نے کرنا ہے، لنہدینہم سبلنا یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ان تنصر اللہ ہم نے کرنا ہے، ینصرکم اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ یہ ایکسرسائز کس قسم کی چل رہی ہے اس چیز کے لیے.
ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ بالکل غیر حاضر ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا جسمانی وجود وہاں پہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ روحانی طور پہ، قلبی طور پہ اس کا رابطہ نہیں ہوتا، وہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر حاضری والے لوگ جو ہیں ان کے بھی پھر آگے اپنے اپنے مقامات ہیں، ان کے اپنے درجات ہیں، اس کے حساب سے وہ یعنی نماز عبد و معبود کی ایک ملاقات ہے، محب اور حبیب کی ملاقات ہے۔ اب اگر ایک انسان جو ہے اس کے پاس وہ یعنی غلامانہ سوچ ہے کہ وہ نماز کے لیے اس لیے آیا ہے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، اب یہ جب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اور ایک آدمی وہ جنت کے شوق میں آتا ہے، وہ جب بات کرے گا اس کا انداز گفتگو کچھ اور ہوگا۔ اور جو بل وجدت کا اہلا للعبادہ کے تحت آتے ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز جو ہے، ان کی باطنی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو صرف ایک عادت کے تحت نماز پڑھتے ہیں کہ جناب ایک عادت ہے، ایک ماحول کے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کا جو انداز ہے وہ اس چیز کے لیے وہ طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جس قسم کا بھی انسان عمل انجام دیتا ہے وہ اس کو اسی قسم کا رد عمل آتا ہے اس کی طرف۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس قسم کا انسان اس میں عمل، اس کی ظاہری کیفیات، اس کے پیچھے خلوص نیت، اس کے پیچھے کار فرما معرفت، جس قسم کا انسان عمل انجام دے گا وہ جو ہے وہ اسی قسم کا رد عمل آئے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ یعنی سورہ مبارکہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی واقعہ جو ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے، حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک باقاعدہ نظر مانی کہ پروردگارا میرے فرزندان جو ہیں ان کو شفا عطا ہو تو میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ پھر امیر المومنین نے بھی ان کے ساتھ نظر کی، پھر جناب سیدہ نے بھی ان کے ساتھ نظر کی، اور پھر وہ آپ نے پوری اس کو یعنی علماء کرام سے یا تفاسیر میں دیکھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا اس کو۔ اب وہ جو چیز ہے جو اس میں سمجھنے والی ہے، جو میں ابھی بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس قسم کا انسان کے پاس معرفت ہوتی ہے، جس قسم کا انسان کے پاس یعنی شناخت ہوتی ہے، جس قسم سے خلوص نیت ہے، جس قسم کا تزکیہ ہے، اور جتنا انسان نفس کے اس کے لیے مخالفت کرنی پڑتی ہے اس کے مطابق ہی آگے عمل، ہر عمل رد عمل لے کے ضرور آتا ہے، لیکن اس کا رد عمل ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ 3 روزے رکھے گئے، 3 دن سوالی آیا اس کو انہوں نے دے دی، لیکن اس کے اندر کمال کیا ہے؟ روٹی کھلانے والے تو بہت ہیں، کھانا کھلانے والے، لباس پہنانے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن جو اس کے اندر راز ہے وہ کیا چیز ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ علی حبہ ہی راز ہے اصل میں، کہ جو انسان جو ہے وہ اس عمل کو انہوں نے انجام دیا علی حبہ، فقط للہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک سورہ مبارکہ اس مسئلے پہ نازل ہوا، اور یہ جو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جنتوں کے وارث بنے، وہ چیز جو ہے الذین یرثون الفردوس، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی، وہ چیز جو ہے یعنی فرمایا کہ یہ اس کا اجر ہے، اور اس کے علاوہ کان سعیکم مشکورا، یہ راز اصل میں علی حبہ ہی ہے۔ یہ جتنا کسی کے پاس یہ کمال ہوگا اس کے مطابق وہ چیز جو ولو ظاہری عمل جو ہے وہ اس کی کیفیت ایک 3 دن روزے رکھے گئے اور سوالی آیا اور ان کو کھانا دے دیا، لیکن اس کے پیچھے جو علی حبہ ہی کا راز ہے اس نے وہ یہ سارا نتیجہ برآمد کیا۔ امیر المومنین نے روزے یعنی جنگ خندق کے دن ایک ضربت لگائی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگ جنگوں میں نکلے، یعنی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تلوار چلائی، کتنے لوگوں نے بندوقیں چلائیں اور کتنے لوگوں نے توپیں چلائیں، لیکن
یہ نتیجہ نہیں نکل کے آیا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، یہ نتیجہ نہیں نکلا۔ کیوں؟ خلوص نیت، اس کے اندر جو کار فرما خلوص نیت ہے اس چیز کو۔ تو اگر یہ چیز جو ہے ہر صلاۃ الخاشعین پڑھنے والا جو ہے وہ اس کی صلاۃ یعنی یکساں نتیجہ برآمد نہیں کرتی، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے ایمان کس قسم کا ہے، معرفت کس لیول کی ہے، جو صلاحیت تقوی کس لیول کی ہے، یہ چیزیں مل کے پھر نتیجہ برآمد کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ جو اس کا رد عمل انسانی، اور جب یہ انسان جو ہے وہ یعنی صلاۃ الخاشعین کی طرف آتا ہے تو ہر جو عمل ہے وہ اپنے دو طرح کے رد عمل لے کے آتا ہے۔ ایک ثواب دنیا، اگر عمل اعمال صالحہ میں سے ہے تو اسے جب ثواب ملے گا تو دو قسم کا، ثواب دنیا و ثواب آخرت۔ اور اسی طرح سے اگر ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو دو طرح کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک عذاب دنیا اور ایک عذاب آخرت۔ یہ دنیا کے اندر جو یعنی اللہ تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیہ کریمہ کو الٹ کے پڑھیں ذرا، کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بذکر اللہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اطمینان قلب، سکون قلب ختم ہو جائے گا۔ سکون قلب کے مقابل پہ کیا چیز؟ سکون کے مقابل میں اضطراب ہوتا ہے۔ یہ جو طبیعت کا اضطراب ہے یہ بذات ہی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس چیز کو یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں مال حرام کماتا ہے، دیگر چیزیں کرتا ہے، وہ منازع کرتا ہے، لیکن اس کے ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس کا، وہ ہے کہ انسان سے سکون قلب ختم ہو جاتا ہے، اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی انسانی زندگی کے اندر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم ہر وقت دنیا کے جو مفاد اس کے نقصان کا خوف انسان کو رہتا ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو ہر وقت حزن و ملال کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اس راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو تو پھر انسان کو دنیا کا نقصان ہے، یہ دنیا کے نقصان نہیں ہوتے، کربلا میں تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اطمینان قلب جو ہے ان سے زائل نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی سورس ہے جو اس چیز کے لیے، کہ اگر ایک انسان جو ہے نماز کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ صلاۃ الخاشعین پڑھتا ہے تو نماز بذات ہی بھی عزیزان ایک حکم ہے۔ جب انسان اس کو ادا کرتا ہے پراپرلی تو اس کے ایک منطقی نتیجہ انسانی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ادا نہیں کرتا تو اس کے ادا کرنے کے صلاۃ الخاشعین بجا لانے کے نتیجے میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اقیموا الصلاۃ لذکری، لذکری کے نتیجے میں جو چیز عملی زندگی میں جب وہ چیز بیٹری چارج ہوتی ہے اس نظریے کے یقین سے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحشاء و منکرات سے انسان کو نجات ملنی شروع ہو جاتی ہے اس چیز۔ لیکن اگر حضرت فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو بھی دیکھنا چاہیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی متعمدن جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے، حضرت فرماتے وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے، کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کفر کیا چیز ہے؟ نفس کی خواہشات کی پیروی، کیونکہ نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے نماز جو ہے وہ ایک بیٹری چارجر ہے۔ جیسے کہ ہم جاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے آئیں نا، یہ بالکل اسی طرح سے گاڑی کا پیٹرول کم ہوا فوراً آدمی پیٹرول پمپ کی طرف جاتا ہے تاکہ پیٹرول اس میں ڈلوائے، اس کو چارج کرے تاکہ گاڑی چل سکے۔ اسی طرح سے یعنی نماز جو ہے یہ ایک آپ سے 5 نمازیں ہیں دن میں، یہ 5
یعنی پوائنٹس رکھے گئے ہیں جہاں سے انسان نے بیٹری کو چارج کرنا ہے۔ اب اگر بیٹری چارج نہیں ہو رہی، یقین کی بیٹری جو ہے، من ترک الصلاۃ متعمداً، جو نہ جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دے گا، یعنی وہ اپنی بیٹری کو چارج نہیں کرے گا ریگولرلی، فقط کفر، وہ کفر کی منزل میں چلا جائے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کفر سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جب انسان جو ہے وہ یعنی شاکرن کیا چیز ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، اور کفر کیا چیز ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کی جوانی کو، ارادے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا۔ فقط کفر سے مراد یہ چیز ہے۔ جب انسان جو ہے وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے تو یہ بیٹری یقین کی جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے حضور کا یقین جو ہے، اس یقین کی بیٹری کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیپس کر جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں چیز جو ہے عملی زندگی، نفس کی خواہشات کا ارادے پہ غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا کیا چیز ہے؟ کفر کا راستہ ہی ہے۔ ولو انسان کوئی بھی کلمہ پڑھ رہا ہو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، علی ولی اللہ پڑھے، لیکن اگر وہ شخص جو ہے یعنی نفس کی خواہشات کا غلبہ ہے اس کے ارادے پہ، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آگے پوری ایکسرسائز بتائی گئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے آگے، عن اللغو معرضون، للزکاة فاعلون، لفروجہم حافظون، لاماناتہم وعہدہم راعون، علی صلواتہم یحافظون، یہ جو ہے اس کے لیے پیچھے یہ جو جنریٹر ہے اس کو پراپرلی کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ جنریٹر پیچھے کام کرنا، بیٹری چارج کرنا بند کر دے گا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آگے کی جو پوری ایکسرسائز ہے، پہلے مرحلے میں جیسے آپ انسان کے موبائل کی بیٹری آہستہ آہستہ کمزور پڑنی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو پھر عملی طور پہ وہ کام، موبائل ٹھیک ہوتا ہے لیکن چونکہ پیچھے سورس آف انرجی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کو روح کو بدن سے جدا کر دیں، بالکل اسی طرح سے جیسے موبائل سے اس کو بیٹری کو علیحدہ کر دیں، دوبارہ لگا دیں، وہ پھر کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس لیے اگر آگے کی ایکسرسائز جو ہے اس کو پراپرلی لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے جو یعنی صلاۃ الخاشعین کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ریگولرلی آداب و شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سورہ مبارکہ یونس آیہ مبارکہ 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رابطے کو سمجھو، اسے کہتے ہیں اللہ کے حضور کا یقین۔ وما تکون فی شان، جیسے اس وقت ہم یہ بھی ایک شان ہے، ایک بیہیویئر کا ایک طریق ہے، اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، آپ کی بھی زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اپنے بیڈ روم میں چھپ کے آپ جناب وہاں سب کچھ اوپر رضائی لے کے اندر سے وہ فون پہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ولا تعملون الا کنا علیکم شہودا، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، میں تمہارے اوپر نگران ہوتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوگا۔ اب چلو ظاہر کا تو پتہ لگ گیا، یعنی اس کا یقین چاہیے، معلومات نہیں، اس کا یقین چاہیے انسان کے پاس کہ میرا رب میرے اوپر نگران ہے، اور سورہ مبارکہ ملک میں آیہ مبارکہ نمبر 13 اور 14 میں نے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کلام بلند آواز میں کریں یا مخفی انداز میں کوئی بات کریں، کسی کے کان میں جا کے بات کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے امیٹیریل باتیں ساری ہیں۔ آپ فجر میں
یہ سورہ الحمد بلند آواز میں پڑھیں یا ظہر میں خاموشی کے ساتھ اسے پڑھیں، اللہ تعالیٰ علیم، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، مجھے آیہ کریمہ میرے ذہن سے نکل، پر اس کا مفہوم یہ کہ جی انہو علیم بذات الصدور، یہ پنچ لائن ہے اس کی. کہتا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ میں صرف ظاہر پر ہی نگران نہیں ہوں، آپ کے اوپر گواہ، میں آپ کے باطن کو بھی جانتا ہوں. یہ تمہارے اندر جو خیالات کے آندھیاں اٹھ رہی ہیں، یہ نیتوں کے نشیب و فراز ہے، میں سب جانتا ہوں اس کو. اب آگے الا یعلم من خلق، اور فرماتا ہے کہ دیکھو اندر ٹھیک کرو اپنا، جو کچھ بیان کر رہے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نظریے کا یہ لفظیں ہیں، ان کے اندر معانی ہیں، معانی کے اندر مفاہیم ہیں، اس کا یقین چاہیے، اور اس یقین کی دلیل آپ کا کردار چاہیے کہ آپ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں. جب یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں، اور یقین کی منزل میں کہ انہو علیم بذات الصدور، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ میرے اوپر الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر نگران ہوتے ہیں. تو آپ کے ظاہر جب انسان کو اس حضور کا یقین پیدا ہوگا، اور یقین ہوگا کہ ایک دن آئے گا، مجھے موت آ جائے گی اور مجھے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے، تو اس وقت انسان جو ہے پھر اس کو آپ ہزار کہیں کہ بھئی اللہ کی نافرمانی کرو. جیسے مومن آل یاسین کو جب بستی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آؤ، تو اس نے کیا جواب میں کہا؟ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر نہیں آپ اس کو لا سکتے واپس، اور جس کے پاس یقین نہیں ہے اس چیز کا، اسے لے جا نہیں سکتے ادھر. وہ میں نے یہاں پر عزیزان میرے پاس آئے، 5 سال رہے، لیکن جیسے آئے تھے اسی طرح سے واپس چلے گئے. اور بعض لوگ آئے میرے پاس، چند منٹ میرے پاس بیٹھے، اور پھر اس کے بعد چلے گئے، اور پھر ان کی زندگی بدل گئی. اب میرے ساتھ بات کرنا تو ایک ہی ہے نا، ان کی اپنی صلاحیت کا مسئلہ تھا. جب انسان جو ہے اس کے پاس اس نظریے کا یقین ہے، اسے کوئی نہیں کرا سکتا. جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین نہیں، یعنی آخرت کے مفاد کا یقین نہیں، اس کے پاس دنیا کے مفاد کا یقین ہوگا لازمی. اور انسانی زندگی میں ارادے کو حرکت دینے والی چیز یقین ہے، مفاد کا یقین اور نقصان. جس کے پاس دنیا کے مفاد کا یقین ہے، اس کو آپ آغا علی خامنہئی نہیں، مولا صاحب زمان علیہ السلام کے پاس لے جا کے بٹھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی اپنے طرز عمل کو، ہاں ظاہری طور پہ ایسے کرے گا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کرے گا وہی جو اس کا نفس کہتا ہے، جس کو وہ مفاد سمجھتا ہے وہی کرے گا. انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ السلام.